Pakistan, the land of the resilient, the persistent, and the needy. Today, on the set of The Social Flow, I, Naila Shuja, am here to discuss the topic of interest today, begging, the new form of employment. Today, we have a special guest, Sir Asim Munib from Berg University, Department of Humanities and Social Sciences, along with a few interviews from students to make it more relatable. Today, we're going to be discussing the highs and the lows of why people really beg. We're going to differentiate from real beggars and artificial ones and help to find solutions that we can incorporate into our daily lives to make our society better. What solutions do you think can be implemented in the state of Pakistan to eradicate poverty? You see, Pakistan isn't the first nation in the world to face this issue, right? دنیا میں بہت سی قومیں آئی ہیں جن کو یہ ایشو کا سامنا ہوا ہے اور پاکستان پہلی نیشن نہیں ہے. تو وٹ آئی تھنک میرے نزدیک یہ سولوشن ہے اس کا کہ بیسیکلی آپ سسٹم کو چینج کر دیں. اینڈ دیٹس گنا بی اے ہارڈ تھنگ ٹو ڈو, بٹ اگر آپ وہ کریں گے, اف یو اسٹارٹ فرام دا روٹ لیول اور آپ چلتے جائیں گے, پھیلتے جائیں گے, دیٹس ہاؤ اٹس گنا گیٹ ایریڈیکیٹڈ ٹوٹلی اف یو وانٹ اے ٹوٹل سولوشن فار اٹ. Thank you. What solutions do you think can be implemented in the state of Pakistan in order to eradicate poverty from its streets? Poverty or begging has been a huge problem for Pakistan, but ابھی سے یہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اکانومی میں انفلیشن آ رہی ہے. And this problem targets children or minors at this stage right now because ہر گھر میں 4 سے 5 بچے تو ہوتے ہی ہیں and people send them out instead of sending them to schools even though education has been made free by the government. First of all I think کہ awareness ہونی چاہیے, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے گھروں سے نکالو, نہ کہ ان کو سگنلز پہ اور بازاروں میں بھیج دو مانگنے کے لیے, جو کہ ان کے لیے بھی ہارمفل ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی ہارمفل ہوتا ہے. بچے اچانک سے روڈ کے آگے, گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں and all that. And the other thing that would be state intervention. State کو اس میں اپنا قدم اٹھانا پڑے گا اور اسٹیپس لینی پڑیں گی کہ وہ اس پرابلم کو سالو کر سکیں. So basically we'll have to start from the top. اوپر والے لوگوں کو فرق پڑے گا کہ یہ پرابلم ہے, ان کو یہ نظر آنا شروع ہوگا تو ہی اسٹیپس to solve it اور eradicate آئیں گے. I think this is a two-way street in which we have government level and we have individual level. گورنمنٹ لیول پہ جب ہم آتے ہیں تو وی سی کہ گورنمنٹ کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور وہ پھر ان چیزوں میں پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں. اور جب ہم انڈیویجول لیول پہ آتے ہیں تو وی کین, جیسے ہم آرگنائزیشنز اپنے اون پہ کھول سکتے ہیں چیریٹی بیسس پہ ان بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, کیونکہ بیکاز دے آر آلسو چلڈرن اینڈ آئی تھنک کہ ان کو بھی وہی سب کچھ ملنا چاہیے جس فیز سے ہم گزر کے آئے ہیں. وہی کپڑے ان کو ملنے چاہیے, وہی کھانے کو ملنا چاہیے اور وہی اسی لیول کی ایجوکیشن ان کو ملنی چاہیے جس لیول سے ہم ہو کے آئے ہیں. تو آئی تھنک کہ انڈیویجول لیول پہ ہم ان میں سے اتنا کر سکتے ہیں کہ ایز آر اون لیول ہم اس کی رسپانسبلٹی لے لیں, اس کو گرو کریں, بڑا کریں. تو اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انڈیویجول لیول پہ. بہرحال اس کے علاوہ جو گورنمنٹ لیول پہ جو ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ نے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ کے سیکٹرز میں ڈفرینٹ پروجیکٹس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں ٹو ریموو پاورٹی بیکاز دس ہیز ناؤ بیکم اے پروفیشن. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں تو میکسیمم آپ کو 10 to 15 ایئرس کی ایج میں موسٹلی آپ کو بچے نظر آئیں گے, وچ از ویری سیڈ. دیکھتے ہیں تو لٹرلی دکھ ہوتا ہے کہ ہم بھی ہیں اور یہ بھی ہمارے جیسے ہی بچے ہیں, تو کیوں. ٹھیک ہے, تو ہم اتنا یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کریں, ان کو جتنا زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کریں اور پاورٹی لائن کو منیمم سے منیمم لانے کی کوشش کیا جائے. What solution do you think Pakistan can implement in order to reduce begging in the streets? First of all, you cannot solve the problem of begging without solving the original problem, which is poverty. But we can see in Islamabad or other cities, it's not only about poverty, it's about the networks of people who use poor people in the streets to gather money. And it not all go to those poor people, it goes to the crimes
criminal network which gather this money. So it need cooperation between the security, police, social activists, plus the government with new laws and new policies to stop this phenomena, because this phenomena is the only the last layer of that problem. Other things can be increasing the police role in gathering these people from the streets, increasing the awareness to the public, not to facilitate or encourage these people by giving them money or food. There is specific channels for getting aid, either from government or from private institutions or charitable institutions. This is mainly the solutions I suggest, but it needs cooperation between all governmental or non-governmental organizations, plus the media awareness and other organizations who can help in solving this problem. It's not only in Pakistan, in many other countries, but in Pakistan it is more of a professional network that manage these people. I personally saw many people who gather these people from the streets in pickups and gather the money from them, and which means that it's a very organized network. It needs security solution plus the social and economic solution. Do you give to the beggars on the streets, or do you give to NGOs? Personally, I don't donate money to the beggars in the streets, because I don't think this is the proper channel. Normally, I choose the poor people I know, either from the same area or through my friends or relatives who know the specific people who deserves this kind of donation. And I think this is the best way. We should build more trust in the NGOs or organizations, charitable organizations who are working and finding the proper way, because normally what happens is most of the people in the cities donate to the same area, donate to the same group, which makes the donation have no much value or help to the needy people. Basically, what we need to do is to address the issue from the grassroots level. We have to develop the economic system in a way that people don't tend to, or they are not provoked to beg in the streets. If you provide better employment and better education to the people, they won't be able to go on the street and beg for their lives. If you provide better education, they get to have good jobs. They can do the self-financing thingy, and it goes on like that. But if you don't provide the basic needs to them, and they're basically provoked, they don't do it by their choice. It's the situation that defines a person. So it's their situation, they're doing it because of it. So we have to develop our economic system in a proper way, so these people are not provoked to do this. आप गरीबों को पैसे देते हैं, और अगर आप देते हैं तो आप क्यों देते हैं? बात दरअसल ये है कि कोई भी इंसान उसकी जो उसका जो moral compass होता है, अगर someone comes to you and asks you for money and he's in poor condition, and you look at him and you're like, oh my god, this guy hadn't eaten anything from like 2 days. So your moral compass would it will push you to do so. So that's the basic reason that people donate and people give money, because of their moral. It's a moral deed, basically. It's a good deed, and that's why people do it. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Naila Shaja, and today we have a very special guest for you guys, Sir Asim Muneeb from Barry University, Department of Social Sciences and Humanities. Today's topic is begging, a new form of employment. Sir, I would like to ask you a few questions. Sure. Sir, basically, why do you think people end up on the streets to beg? Why has this become a profession in which people end up on the streets to earn money? No, there are a lot of causes. हम अगर historically इसको पहले देख लें तो begging एक ऐसा शोबा है जो history से ही इंसान के साथ चलता आ रहा है, और चाहे कोई भी वो civilization थी history में, चाहे वो Egyptian civilization है, चाहे वो Mesopotamian civilization है, चाहे वो कोई भी civilization है, begging हमेशा से इंसान के साथ attach रही है. और जब भी civilization का डाउन हुआ तब भी जो begging थी इंसान के साथ attach रही. फिर ये चलते चलते आज हम 21st century में भी हमारे साथ ये attached है. और begging basically लोगों को एक compel किया जाता है, मेरा ख्याल है, like being a sociologist I'm talking about it, कि लोग शायद depend करता है कि लोगों की nature
دنیا میں بہت سارے سرویز ہوئے, دنیا میں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں جو کہ بیگنگ کی کازز پہ تھیں کہ لوگ بیگنگ کیوں کرتے ہیں, لوگوں کا بیگنگ کے پیچھے جو موٹیو کیا ہوتا ہے. سو ہر طرح کی ریسرچز نے ڈفرینٹ طرح کے اوپینینز دیے. فار ایگزامپل میں یہاں آنے سے پہلے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ کینیڈا میں کیا ہوا کہ کینیڈا میں ایک ریسرچ ہوئی, اس میں بتایا کہ یہ 70% جو بیگرس ہیں وہ آرٹیفیشیل بیگرس ہیں. بائی آرٹیفیشیل بیگر آئی مین کہ دے ور ناٹ نیڈی پیپل. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں ایسے جو کہ ان کو اس پہ لے کے آتے ہیں. اسی طرح کسی زمانے میں بیگنگ جو ہے اٹ واز کنسیڈر سم تھنگ ایکسیپٹیبل فار دا سوسائٹی. اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں, سب کانٹیننٹ پاکستان بننے سے پہلے کی جو باتیں ہیں کہ جو کلیکٹیو انڈیا تھا ہمارا, اس میں کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا انڈیا میں جو میڈیول پیریڈ تھا انڈیا کا کہ جس میں بیگنگ ایک لیگلی ایک ایکسیپٹیبل پروفیشن تھا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس میں چینجز آتی گئیں. تو سر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ فرام اے پرسن جو ایکچولی ان نیڈ ہے دین compared to an artificial one? How can we make that difference and help those who actually need our help? دیکھیں, ایسا کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر ہے نہیں ہے کہ جس کے تھرو ہم یہ میئر کر سکیں کہ بھئی کون نیڈی ہے کون نیڈی نہیں ہے. اسپیشلی جب ہم لوگ یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس بڑے بڑے جو روڈس ہیں, ہائی ویز پہ, کہیں سگنلز پہ, کہیں پارکس میں جو ہمارے پاس بیگرز آتے ہیں, تو آپ اس میں سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہو کہ کون جینین ہے اور کون جینین نہیں ہے, کون آرٹیفیشیل ہے. تو میرا خیال ہے یہ کمپیریٹیولی ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یہ دیکھ کے ایٹ لیسٹ کسی کو بتا سکو کہ کون لیگل ہے اور کون انلیگل بیگر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہوا کیا ہے کہ بیگری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب آپ کے لیے ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ ایون بہت سارے لوگ جن کو آپ چیریٹی دینا بھی چاہ رہے ہوتے ہو آپ ان کو بھی نہیں دیتے ہو جسٹ بیکاز کہ یار شاید یہ بھی جو بیگر ہے یہ آرٹیفیشیل ہے نہ کہ نیچرل ہے. یہ تو میرا خیال ہے اس میں آپ کی اپنی آبزرویشن میٹر کرتی ہے, لیکن وہ اس حد تک کہ جس کو آپ جانتے ہوں. جیسے سپوز آپ کسی محلے میں رہتے ہیں, کسی کالونی میں رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, تو وہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہوتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ وہاں پہ اسٹک رہیں تو کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے. اور جب یہ بہت زیادہ اس کی ابنڈنس ہوگی ہمارے معاشرے میں, تو لوگوں نے اب جو صحیح لوگ تھے ان کو بھی شاید میرا خیال ہے دینا بند کر دیا ہے, چیریٹی دینا. اس کی وجہ سے پھر ان لوگوں کا لاس ہو گیا کہ جو بیچارے اوریجنلی تھے اور جو ڈیزرونگ لوگ تھے. تو بہت اس کا مطلب ہر طرح کا امپیکٹ ہے اس کا. تو سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بینگ اسٹوڈنٹس آف بحریہ یونیورسٹی اینڈ بینگ اے فیکلٹی ممبر آف بحریہ یونیورسٹی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایز ناٹ پاکستانی سٹیزنس بٹ ایز ورلڈ سٹیزنس. ہم what is the role that we can play in order to make a difference in our world? آپ کے رول پہ یا ہمارے رول پہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں میکرو لیول پہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری اسٹیٹ ہیز ٹو فارمولیٹ سچ دا پالیسیز کہ بھائی ہم جس کے تھرو لوگوں کو سپورٹ کر سکیں. دیکھیں بیگری کی ایک بہت بڑی وجہ پاورٹی بھی ہے. جس بھی معاشرے میں پاورٹی ہوتی ہے, اور پاکستان تو ان ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں ایبسولوٹ پاورٹی میں بھی لوگ کافی سارے رہ رہے ہیں, کہ جو آپ کی ایک لائن ہے پاورٹی کی اس سے بھی لوگ کافی نیچے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی پاپولیشن کا ایک کافی بڑا پورپورشن ایسا ہے جو کہ لوگ بیچارے خطِ غربت سے بھی بالکل نیچے رہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر ہم ویلفیئر اسٹیٹس کی ایگزامپل لیں تو ویلفیئر اسٹیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان پبلک کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو نہیں اس قابل ہوتے کہ وہ اس کو سروائیو کر سکیں. تو مطلب ہمیں سب سے پہلے تو میکرو لیول پہ یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے ہوں گے, اور پھر انسٹیٹیوشنز ایسے نہیں ہیں کہ بنانے ہوں گے اور اس کو پھر بنا کے چھوڑ دیں. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایک بہت میجر انسٹیٹیوشن ہے, بیت المال کا انسٹیٹیوشن پاکستان میں ہے. یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس جو ہے ان کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ نیڈی اور پور لوگ جو ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن ہمارے یہ انسٹیٹیوشن ہیں بعض اور بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. بیت المال پاکستان, بیت المال از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنس کے جو کافی کیسز میں میری پرسنل بھی آبزرویشن ہے, بینگ اے فیکلٹی اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی, میری پرسنل بھی یہ آبزرویشن ہے کہ اٹس ورکنگ پازیٹیولی. لیکن اسٹل مچ از نیڈیڈ
کہ آپ کی امپلیمنٹیشن ہو اس پہ. ہمارے پاس پاکستان الحمدللہ آپ کو بھی یقیناً آپ نے بہت ساری رپورٹس اس طرح کی سنی ہوں گی کہیں نیوز چینلز پہ کہیں ادھر ادھر کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جس کے پبلک جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں چیریٹی دیتی ہے. دیٹ مینس کہ ہم اپنے لوگوں کو اپلفٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ چیریٹی شاید وہاں لگتی نہیں ہے جہاں پہ اوریجنلی لگنی چاہیے. تو ایک تو ہمارے اسٹیٹ لیول پہ یہ انسٹیٹیوشنس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک تو اسٹیبلش ہوں اور پلس اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں ساری کی ساری پالیسیز کو. باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک تو وہ طبقہ بیچارہ جو کہ پارٹیسپیٹ مین اسٹریم ایکٹیویٹیز میں کر ہی نہیں پاتا, جو لوور کلاس ہے وہ تو بالکل پارٹیسپیٹ کر نہیں پاتی. اب دوسرا سیٹ اپ وہ ہے جیسے ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک ان امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا بیچارے جو بیگنگ کر رہے ہیں, پرسنلی بھی دیکھا بیکاز آئی ہیڈ فیلڈ ورک ود دیز پیپل. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے جو کچھ پڑھے لکھے بھی تھے, مطلب جنہوں نے ایف اے کیا ہوا تھا یا بی اے کیا ہوا تھا اور میٹرک کیا ہوا تھا. تو ہم اگر ان سے ریلیونٹ جابس جو ہے وہ دلوا سکیں یا اسٹیٹ کو اس طرح کی پالیسیز کرے کہ ان کو انکلوڈ کریں. اور سب سے بڑی اس میں ایک بہت بڑا پروپورشن جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو ڈسیبل ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ڈسیبلٹی پہ ان کو تو بیچاروں کو بالکل ایک سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. آپ نے اکثر بڑے بڑے چوکس پہ یا پارکس میں یا ادھر جہاں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ یہ جو ڈسیبل پیپل ہیں, چاہے کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے, تو وہ بیچارے زیادہ اس کا وکٹم ہیں بیگری کا. اور بہت سارے عام لوگ بھی ایسے ہیں. ہسٹری میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک گریٹ برٹن میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں جو ڈسیبل پیپل تھے ان کے لیے بیگری یا بیگنگ جو ہے وہ لیگلی الاؤڈ تھی, کہ ان کو اسٹیٹ نے کہا کہ اٹس اوکے, یو آر فائن ود دیٹ, آپ لوگ کریں لیکن صحت مند لوگ جو ہیں وہ کام کریں. اب ہوا کیا کہ بہت سارے ہم چلتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ پھر چینجنگ آتی, لیکن آج بھی کیا ہے کہ وہ ڈسیبل پیپل جو ہیں وہ بیگری ایک میجر پرپورشن جو ہے انہیں کا کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ ایسے میکرو لیول پہ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم اسٹیٹ لیول پہ کچھ کریں, ٹھیک ہے. پھر لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے, سیمینارز ہونی چاہیے, ڈفرینٹ ٹاکس ہوں لوگوں پہ کہ بھئی یہ بیگری کیسے ایک سوشل ایشو ہے, ٹھیک ہے, جس پہ ہم ابھی بات بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک میکرو لیول پہ کرنا ہے. جہاں تک بات آتی ہے مائکرو لیول پہ کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے ٹیچرز جو ہے, تو میرا خیال ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ بھئی یہ بیگنگ کی کازز کیا ہیں, ٹھیک ہے. ہم بیگنگ کے امپیکٹ کو تو بعد میں دیکھیں گے, لیکن سب سے پہلے بیگنگ کی کازز کو دیکھیں کہ بیگرز ہے کون لوگ. تو میرا خیال ہے بیگنگ کرنے والوں میں کافی تعداد ان لوگوں کو بھی ہے جو ریئلٹی میں بھی ڈیزرونگ ہے. تو جو ان کی نیڈس ہیں, کوئی اسٹیٹ ویلفیئر سیٹ اپ ٹائپ کا سیٹ اپ ہو کہ جس میں لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. جیسے ہم اسکینڈینیویا کی ایگزامپل لیتے ہیں, ناروے میں, ڈنمارک میں, فن لینڈ میں, ان کنٹریز میں دیکھیں بیگری دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں انلیگل ہے. سیم از دا کیس ود اسکینڈینیویا کہ یہاں بھی بیگری جو ہے بیگنگ لیگلی جو ہے وہ نہیں ہے, آپ کر سکتے, انلیگل ہے. جہاں بھی وہ پکڑ لیں گے ان کو کوئی نہ کوئی فائن ہوگا. تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی پبلک کی سپورٹ کے لیے انسٹیٹیوشنس بنائے ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ سپوز ایک بندہ جاب کر رہا ہے, اس کی جاب چلی گئی, ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ شوڈ ہیو دی رسپانسبلٹی کہ اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو خیر اس طرح کا سیٹ اپ امید ہے کہ اسٹیبلش ہو جائے, ابھی تک ہے کوئی نہیں اس طرح کا سیٹ اپ. تو پراپر ٹیکسیشن کا نظام جو وہاں وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, پھر جب وہ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں تو اسٹیٹ ہیز دا رسپانسبلٹی کہ ان کو وہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہمیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک تو اویئرنیس ہے کہ بھائی بیگنگ کی کازز کیا ہیں. جب کازز ہائی لائٹ ہوں گی, اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں سب سے بڑی کاز پاورٹی کی ہے, تو پھر پاورٹی کو ایریڈیکیٹ کیسے کرنا, کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے یا لوگوں کی جب تک بیسک نیڈس فلفل نہیں ہوں گی, آپ لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ہیلدی کمیونٹی کا حصہ بنے. اور یہ دنیا بھر کے جتنے بھی معاشرے ہیں ہسٹوریکلی ہم دیکھ لیں کہ جہاں جہاں غریب اور امیر کے درمیان جو گیپ تھا وہ بڑا ہے, تو وہاں پرابلمس آئے. تو جب بھی یہ گیپ بڑھتا ہے تو پھر اس طرح کے پرابلمس جتنے بھی ہمارے سوشل پرابلمس ہیں, چاہے وہ بیگری کا ہے, چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا ہے, چاہے وہ کرائمس کا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, وہ ہوتے ہیں.
تو میرا خیال ہے مائکرو لیول پہ ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہو گئی, پھر ہم اپنی ذات تک جو ہمارے سراؤنڈنگس میں لوگ رہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں جتنا بھی ہو سکے. ہمیں مطلب بینگ اے اسٹوڈنٹ ہماری جو پاکٹ منی ہے بڑی لمیٹیڈ سی ہوتی ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کا کچھ پروپورشن, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو 50% تھا, آپ اس میں 10% 5% جو آپ کے محلے کے لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ لوگ ہیں غریب ہیں, تو یو کین جسٹ سپورٹ دیم. یہ تو ہے ایک سپورٹ کا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ وہ سیلف ہیلپ بیسس پہ اس کو کر سکیں. فار ایگزامپل ریسنٹلی کچھ دن پہلے میں ایک سیمینار میں تھا, دیٹ واز آن ڈسیبلٹی نا, کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں, اور ان میں سے ایک سب سے بڑا یہ بیکری کا بھی ہے کہ دے آر بیسیکلی انوالوڈ ان دا بیکنگ پروفیشن. تو ہمارے انٹرنیشنل ایجنڈا میں بھی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس میں ہم بیکری کو جو ہے وہ نکال دیں. تو بیکاز جب تک آپ پاورٹی کو فوکس نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کریں. میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح کا اسٹیپ لے سکتے ہیں. پھر کمیونٹی لیول پہ کوئی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنس ہم لوگ بنا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس مل کے بنا سکتے ہیں کہ جو سپورٹیو ہوں, ٹھیک ہے, جو جن کا کام ہو کہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں, وہاں ٹریس آؤٹ کریں کہ اوریجنل جو ہیں پور لوگ کون ہیں, پھر ان کی سپورٹ اور ان کو سیلف ہیلپ بیسس پہ کرنا. سر ایک میں بات کرتا ہوتا ہوں کلاس میں بھی کہ اگر آپ نے کسی کو فش دے دی تو وہ آپ نے شاید اس کو ایک ٹائم کا میل, چائنیز پروورب کہ آپ نے اس کو ایک ٹائم کا میل, لیکن اگر آپ کسی کو یہ بتا رہے ہو کہ ہاؤ ٹو کیچ اے فش, دیٹ از ایکچولی سم تھنگ کہ جو ہماری ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے آپ ان لوگوں کو انکارپوریٹ کریں مین سیکٹر میں, مین اسٹریم میں, ڈیولپمنٹل پروسیس میں, تاکہ آپ کے ہاں یہ پرابلم تھوڑا سا کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. تو سر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ایز citizens of Pakistan specifically speaking, what would my role be to play a beneficial part in society to help my fellow people, and میں ایک اچھی image portray کروں کہ ہم like we're talking about this issue right now and we want to create awareness about this. How can we as students specifically talk to people, interact with people, teach them about things like this? What is an easier way? Because things like this cannot be digested so quickly. In logon ko time lagta hai. It's considered almost a taboo in a way because people don't want to talk about social issues. وہ لوگ ڈرتے ہیں. اس میں نائلہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ ہم لوگ اس کے لیے جو ہم اکیڈمیا میں ہیں, جو ہم یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولس میں جو لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ masses basically. بیسیکلی دیکھیں سب سے پہلے تو اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ہم لوگ یہ کہتے ہیں, ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اٹس اے سوشل ایشو. جی تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا. دیکھیں ہم ہر اس ایشو کو سوشل ایشو کہتے ہیں جو ایک سرٹن پاپولیشن ایٹ لارج کو افیکٹ کر رہا ہے. اور نو ڈاؤٹ بیگنگ جو ہے یہ ہم لوگوں کو اسٹریٹ اوے افیکٹ کر رہا ہے. وجہ کیا ہوتا ہے, ڈسٹربنس ہوتی ہے, بیگنگ کی وجہ سے کرائمس بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اکثر کسی سگنل پہ کھڑے ہو تو آپ کو مطلب اگر آپ کا ڈیش بورڈ میں آپ کا سیل فون پڑا ہے, آپ کو پرس پڑا ہے, تو وہ خیر ویسے بھی پریکاشنری میئر ہے, لیکن وہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار کوئی اس طرح سے نہ ہو جائے. تو مطلب ایشو ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ان لوگوں بیچاروں کے مسائل ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ یاد رکھیے گا اس کا دل خوشی سے نہیں ہوتا کہ وہ کس سے مانگے, انلیس کہ فیو جو لوگ مطلب جو یوز ٹو ہوتے ہیں اس چیز کے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ایک تو اویئرنیس کمپین ہمیں چلانی چاہیے کہ بیگنگ کو ایز اے ایشو سمجھا جائے. پھر جو بیگرس ہیں وی نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف فیلڈ ورک, سم سارٹ آف اسٹڈیز. یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے, اسپیشلی ہمارا ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ, ہمارے بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سوسیولوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے, ڈیولپمنٹل اسٹڈیز کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ہم بہت سارے کورسز ہیں ہمارے پاس. اس طرح اور بہت سارے اس طرح کے سبجیکٹس ہیں جو پرٹیکولرلی اس چیز کو فوکس کرتے. تو میرا خیال ہے ہم لوگ ایک تو اسٹوڈنٹس کو ہم فیلڈ ورک دیں اور انہیں ٹاپکس پہ دیں کہ آپ کو جو بیگرس ہیں آپ کو ان سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, وہ جن سلمس میں رہتے ہیں, کوئی کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, کوئی سب ہاؤس میں رہتے ہیں, آپ وہاں جائیں, بچوں کو بھیجیں پرٹیکولرلی, تو وہ وہاں جا کے ان سے انٹرویو کریں, ان کے ساتھ فوکس گروپس کریں, ان کی کیس اسٹڈیز کریں کہ ان کے ساتھ پرابلمس کیا ہیں, کیوں وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک تو بہت ساری کازز آٹومیٹیکلی سامنے آ جائیں گی کہ کون کون سی کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کریں.
تو پھر ان کازز کی ایریڈیکیشن کے لیے ہم لوگ ظاہری بات ہے ہم کیونکہ ہم ریکمنڈیشنس ہی دے سکتے ہیں, سجیشن نہیں دے سکتے, تو پھر اسٹیٹ ہیز ٹو سی دا تھنگس. تو ہمارے پاس بہت ساری میونسپیلٹیز ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بنے ہوئے ٹاؤنس ہیں, جو ہماری یو سیز ہیں, ہم لوگ وہاں جو ہمارے ریلیونٹ ریپرزنٹیٹیوس ہیں اسٹیٹ کے, ٹھیک ہے, تو ہم ان کے پاس وہ چیزیں لے کے جائیں کہ بھئی یہ مسئلے ہیں آپ کے علاقے میں, یہ ہو رہا ہے, تو یو ہیو ٹو سالو اٹ آؤٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو نہ تو اس پہ کام ہوتا ہے, ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو رہا ہے, لیکن اس لیول کا نہیں ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ کافی پازیٹیو طریقہ رہے گا کہ ہم ان کی جو بیگری وہ کر رہے ہیں اس کی کازز کو سامنے لائیں, پھر ان کازز کے لیے ہم الٹرنیٹس ان کو دیں کہ بھئی یہ ہیں آپ کے. فار ایگزامپل اگر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو پاکستان میں خیر ڈسیبل پیپل کا کوئی کوٹا ہی کو نہیں تھا اس میں, جتنی بھی جابس آتی تھیں. ناؤ اسپیسیفک کوٹا ہیز بن سیٹ کہ بھئی اتنا آپ لوگ کر سکتے, لیکن وہ بڑا مائنر سا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ ڈسیبل پیپل جو پرٹیکولرلی ہیں ان کو مین اسٹریم کرنا ہے, ان کے لیے وہ جابس لائیں جس میں وہ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کی اگر خدا نخواستہ ایک بندے کی ٹانگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ معذور ہے, تو اس کو کوئی ایسی جاب دی جا سکتی ہے کہ جو آپ کمپیوٹر پہ کر رہے ہو, جس کے لیے آپ کو ویژول چاہیے, ہاتھ چاہیے, تو اٹس اوکے. سو یو شوڈ پرووائڈ دیم سچ کائنڈ آف جابس, ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کو وہ ویسی جاب دی جائے جو, تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے جابس کریٹ کرنا یا ان کو مین اسٹریم کرنا, ایک تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے جو بیگرس ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. دوسرا کیا ہوتا ہے, کچھ تھوڑے سے پروفیشنل بیگرس ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو کچھ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ان کو خیر وہاں سے ٹریس کرے. فار ایگزامپل آج کل اسلام آباد میں راولپنڈی میں ایک بڑی وہ چل رہی ہے, ان کی کمپین چل رہی ہے کہ جہاں بھی وہ نظر آتے ہیں پولیس والے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی پولیس اب کتنا کنٹرول کرے گی, پولیس والے آتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں, تو جیسے ہی وہ ہٹتے ہیں تو پھر آتے ہیں. فار ایگزامپل میں اب ڈیلی پنڈی سے آتا ہوں, تو پنڈی سے اسلام آباد میں انٹری جو بھی آپ کو بڑا چوک آ جائے جہاں سگنل پہ آپ کھڑے ہیں, تو وہاں مطلب میں چونکہ ایک ہی راستے سے عام طور پر آتا ہوں, تو وہاں اکثر نظر آتے ہیں کہ وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, مطلب ایک ہی بندی ہے یا بندہ ہے جس کو ہم ڈیلی دیکھتے ہیں, تو وہ پروفیشنل ہے. اب اس طرح کے پروفیشنلز کو ہمیں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو پروفیشنلز ہیں, مطلب ہمارے پاس ڈسٹنکشن کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, آپ ان کو ڈسکریج کریں, آپ اس طرح کے لوگوں کو چیریٹی نہ دیں. وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیبیچول بنتا ہے. فار ایگزامپل میں کہیں ہوٹل پہ کھانا کھا رہا ہوں, کسی بھی ڈھابے پہ کھا رہا ہوں یا کہیں کسی اور اچھے ہوٹل پہ کھا رہا ہوں, اچھے ہوٹلوں میں تو خلق گھسنے نہیں دیتے ان کو, لیکن کہیں ڈھابے شابے پہ یہیں باہر آپ کھانا کھا رہے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے مانگنے کے لیے, وہ 10 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کیس میں پھر کیا ہے کہ مطلب آپ ان کو ڈسکریج کریں, کیونکہ اگر آپ اس کو 8 سال کی عمر میں جناب آپ اس کو بے شک 10 روپے دے رہے ہیں, 5 روپے دے رہے ہیں, 50 دے رہے ہیں, تو وہ اس کے لیے کیا ہے, وہ اس سے انسائٹ ہو رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یار ایسے بھی چلتا ہے کام. تو پھر وہ ڈسکریجمنٹ نہیں ہو رہی, اس میں انکریج ہو رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, تو وہ کنٹینیوسلی پھر اس پہ چلے گا وہ. تو سر آپ مجھے اب بتا سکتے ہیں, آپ نے بولا ہے کہ پروفیشنل بیگرز بھی ہیں اینڈ دیر ایکچولی پیپل ہو آر ان نیڈ, تو سر جب ہم چیریٹیز کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو آئی مین واٹس اے بیٹر وے کہ ہم ان کو خود ہی پیسے دیں who are in need, یا ہم چیریٹیز کے تھرو ان کو ڈونیٹ کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک تو جو ایٹ لیسٹ یہ چوکس پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ یہ تو پروفیشنلس ہیں. کچھ ہوں گے لیکن ہم ڈسٹنکشن نہیں کر سکتے, اس لیے وہ اسٹرانگلی ناٹ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اس کو کریں. لیکن بہت سارے کیس ایسے ہیں جو جینین ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ جس محلے میں آپ رہ رہی ہیں, جس گلی میں رہ رہی ہیں, جس ایریا میں رہ رہی ہیں, آپ کو وہاں تو کچھ نہ کچھ کا تو پتہ ہوتا ہے نا. نہ بھی ہو, اگر ہمیں سپوز پتہ نہیں بھی, کیونکہ ماڈرن لائف ہے اٹس کوائٹ ایلینیٹڈ, یو آر کوائٹ ایلینیٹڈ فرام ریسٹ آف دا پیپل نا, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ایون اسلام آباد جیسے شہروں میں تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہاں رہ رہا ہوں تو سامنے والے گھر میں کون رہ رہا ہے. اس طرح کے شہروں میں پھر پروسیجر کیا ہوتا ہے, اس طرح کے شہروں میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے محلے کے لوگ, کچھ اپنے کولیگس, اپنے فرینڈس آپس میں جو محلے دار ہیں, وہ پھر آپ یا اپنے کلاس فیلوز آپ لوگ سروس کریں خود سے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جینین کون ہے اور کون آرٹیفیشیل ہے. تو جب آپ کو کیس کی پتہ لگے کہ یار یہ جینین کیس ہے, تو آپ اس کیس میں آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں, اور اس کے لیے آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ایک دفعہ ٹریس کر لیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بیکاز
रावलपिंडी में मैं रहता हूँ और मैंने सारा कुछ ये देखा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो वेल ऑफ हैं और चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन वो चैरिटी उन लोगों को कर रहे हैं जिनका पता है उनको जी, कि वो उन्होंने उसको ट्रेस किया तो हुआ हम है, ठीक है? स्पेसिफिक तो यू नीड टू इंडिविजुअल्स ट्रेस द को पीपल कि कौन जी। ऐसा है। और बहुत सारे याद रखिएगा सफ़ेद पोश भी बेचारे होते हैं जी। कि जो होते डिजर्विंग के, लेकिन वो सामने नहीं आते, जी। ठीक है? तो उस तरह के बंदों को आपको ढूंढना पड़ेगा, जी, बिकॉज चैरिटी इज़ अ ब्लेसिंग ना, मतलब जी। आप किसी को चैरिटी कर रहे हो, ये तो हमारा रिलीजियस भी है कि भाई आपने चैरिटी करें, में जी। खैरात करें, सदका करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आप वर्कआउट करें, मेरा ख्याल है आप काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और मेरा ख्याल है कि आप जितना मेहनत करेंगे आपको कंपैरेटिवली वो लोग नज़र आ जाएंगे कि जो डिजर्विंग है। Thank you for joining us, sir. It's been an honor and a pleasure. I highly appreciate the information that you've provided us with, the solutions, and your personal opinion that I think a lot of people needed to hear. Sir, it's been an honor, and hopefully we'll be applying all of the solutions in our lives as well to make our society better, hopefully to become better citizens of the world. And with that, ladies and gentlemen, I'd like to thank you for watching The Social Flow. We'll be back next week with a new topic and hopefully a new guest.